محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحیض باب ہے حیض کے متعلق۔ وقول اللہ تعالیٰ اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے متعلق۔ قُلْ هُوَ اذًا اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا وہ بیماری کے دن ہیں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ پس علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ قریب جاؤ ان کے یعنی صحبت کرنے کے لیے۔ حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پس جب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پس آؤ ان کے پاس جس طرف سے حکم کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ ویحب المتطہرین اور پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو۔ بابو کیفا کانا بد الحیض باب ہے کس طرح ابتدا ہوئی حیض کی۔ وقول نبی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ لکھ دی یا فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر۔ وقال بعض لوگوں نے کہا کانا اول ارسل الحیض سب سے پہلا جو حیض آیا تھا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی عورتوں کو آیا تھا۔ کالا کہا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے حدیث النبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر کہ اس میں تمام ہی عورتیں شامل ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل کی عورتوں کو آیا تھا، یہ آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں کا معاملہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، قدرت نے قانون یہی رکھا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زیادہ تکلیف ہو اس چیز کی جیسے مستحاضہ ہوتا ہے، تو کیونکہ حدیث آگے بھی آ رہی ہے کہ جب سیدہ حفصہ ہے یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کو حیض آیا حج کے دنوں میں تو پریشان ہوئی، تو فرمایا اس میں رونے کی کون سی بات ہے، یہ تو کیسا سلسلہ یہ شروع سے ہی چلا آتا ہے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے، تو اسے بھی ثابت ہوا کہ شروع سے یہ سلسلہ ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال کا حدثنا سفیان قال کا سمیعت عبد الرحمن ابن القاسم قال کا سمیعت قاسمہ سنا میں نے قاسم سے یقول کہتے سمیعت میں نے سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقول فرماتی ہیں خرجنا لا نرى الا الحج نکلے ہم یا نہیں نکلے ہم مگر ہمارا ارادہ حج کرنے کا تھا۔ فلما کنا بصرفہ پس جب ہم صرف مقام پہ پہنچے حس تو مجھے حیض آ گیا۔ فدخل علیہ پس آئے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی اور میں رو رہی تھی۔ فقالا تو آپ نے فرمایا مالی کی تجھے کیا ہوا ہے، ان فیصدی کیا تجھے حیض آ گیا۔ حیض کو نفاس بھی کہا جا سکتا ہے، نفاس کا خون بھی ایک مقرر شدہ ہوتا ہے اور حیض کا بھی، تو اس کو حیض کو حدیث میں نفاس بھی کہا گیا۔ کل تو نام کہا میں نے ہاں۔ قالا آپ نے فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم یہ کوئی ایسی چیز ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر۔ فقضی پس کر ما یقضی الحاج جو کہ حاجی کرتے ہیں، غیر سوائے اس کے اللہ تطوفی بالبیت یہ کہ نہ طواف کر بیت اللہ شریف کا، یعنی آپ نے حکم دیا کہ اپنا انہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ کرنے سے پہلے ہی ان کے اوپر پیڑ کے دن آ گئے، فرمایا اب عمرے کا احرام کھول دے، سر کو کنگھی کر کے سر صاف کر لے، دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ لے، ساری جگہ پہ جا جیسے مینا میں جیسے عرفات میں مزدلفہ میں پھر مینا میں، لیکن طواف جو ہے نا طواف افاضہ یہ نہیں کرنا جب تک پاک نہ ہو جائے، کیونکہ حرم میں نہیں انسان جا سکتا نا، جب پاک ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ طواف کر لے، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان کے بھائی کو دیکھے کہ ان کو جیرانہ مقام پہ لے جاؤ اور وہاں سے یہ احرام باندھ کے یہ اپنا عمرہ مکمل کر لیں۔ اب جو لوگ یہاں بھی رک کے سمجھیں کہ مستقل لوگوں کا معمول ہے مسجد عائشہ کے میں جا رہے ہیں یا جیرانہ مقام پہ جا رہے ہیں، دن میں کئی کی عمرے کر رہے ہیں یا روز کا عمرہ کر رہے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ جن کے ساتھ یہ معاملہ بنے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا تھا نا، پھر وہ ایسا کر سکتی ہیں، ورنہ یہ کسی کو حکم نہیں آیا۔ ہم نے اپنے سمجھو کہ مقام پہ ہی ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے، جہاں ہمارا احرام باندھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جسے میقات کہتے ہیں۔ کار جو حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ نہ طواف کر دو بیت اللہ شریف کا، کالا کہتی مسحا اور قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نساء بالبقر اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جیسے 100 اونٹ ذبح کروایا تھا، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے تھے اور باقی حضرت علی سے فرمائے تھے۔ غالباً آپ کا یہ خیال ہوگا، یہ ہم لوگوں کی بات ہے، حدیث کوئی نہیں آتی، کہ
کہ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی، تو آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، پھر آپ نے گائے ذبح کی تو گھروں میں گوشت بھیجا، سمجھو کہ امہات المومنین کے خیموں میں گوشت بھیجا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو کہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی ہے۔ تو آپ نے جتنے بھی اونٹ ذبح کیے تھے ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے نا تو وہ گوشت پکایا اور آپ نے نوش فرمایا۔ تو اس میں یہ کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت بندہ خود نہیں کھا سکتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قربانی سے گوشت پکا کے کھا کے ایک طریقہ بتا دیا، پھر ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھو نا، ہمیں 2 قربانیاں کی، 3 کی، ہر میں سے ہم کھا سکتے ہیں، تو بہرحال یہ سنت طریقہ ہے۔ تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے الگ سے ذبح کی تھی۔ بابو غسل الحائض راس زوجها و ترجیلہ، باب حائضہ عورت کا اپنے خامد کا سر دھونا اور کنگھی کرنا، کیونکہ جو یہودیوں کی طرح ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بھی یہ بات بعض لوگوں میں ہے، ہم تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ حیض والی عورت سے کوئی کام نہیں لیتے، اس کو مکمل پلیز سمجھتے ہیں۔ تو حیضہ جو عورت ہوتی ہے اس میں 2-3 کام اللہ نے منع کیے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پکڑ کے نہیں پڑھ سکتی، اور خامد سے صحبت نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ حیضہ عورت کا پسینہ پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، اس کا ہر کام پاکیزہ ہے۔ حیضہ عورت اگر خامد کی خدمت کرنا چاہتی تو آگے حدیث آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ نے اپنا سر مبارک دروازے سے نکالا، سیدہ عائشہ فرماتی کہ میں نے آپ کا سر دھویا، میں نے کنگھی کی اور آپ حیض کی حالت میں تھے۔ یہ ساری یہودیوں والی علامتیں ہیں، یہودی ایسا کیا کرتے تھے، انہوں نے سمجھو کہ مبالغہ کیا۔ یہودی بالکل اپنی ایسی عورت کو جس کو پیریڈ آتے ہیں حیض آتا، اس کو الگ کمرے کے اندر رکھتے، اس کے برتن الگ، اس کی رہائش الگ، اس کے ساتھ اپنا کپڑا تک بھی نہیں چھونے دیتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، انہوں نے صحبت بھی کی، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن ہمیں جو پابندیاں بتائیں گی وہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کے اندر یہودیوں کی علامتیں ہیں، ایسا نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حیضہ عورت مکمل طور پہ پاک ہے، صرف جو چند چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں بس وہ منع ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرہم، انہوں نے خبر دی، قال اخبرنی ہشام بن عروہ عن عروہ انہ سئل، بے شک سوال کیا گیا، اتخدمنی الحائض، کیا خدمت کر سکتی ہے حائضہ عورت، وتدنو منی المرأۃ، اور قریب کر سکتی یا قریب آ سکتی میرے وہ عورت، وہو جنب، اس غسل کو ناپاک بھی کہا گیا، لفظ جنبی بھی بولا گیا، اللہ جنبی غسل اور ہے، حیض کا اور ہے، نفاس کا اور ہے۔ کیا میری عورت میری خدمت کر سکتی، میرے قریب آ سکتی ہے، وہی جنبن، اور وہ ناپاک ہو؟ فقال، پس کہا عروہ نے، کلو ذالک علی ہین، ہر کام یہ میرے نزدیک کرنے بالکل نارمل ہے یا آسان ہے، وہ کلو ذالک، اور ہر طرح کی یخدمنی، وہ خدمت کر سکتی میری، ولیس علی احد فی ذالک باس، اور نہیں ہے کسی ایک پر یا کسی ایک کام کرنے پر کوئی حرج۔ اخبرتا نہیں کہتے خبر دی مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہا کانت، تو رجیلی، بے شک تھی وہ کنگھی کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی حائضن، اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے، رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نائزن، جس وقت مجاورن فی المسجد، اعتکاف کیا ہوا تھا آپ نے مسجد میں، یدنی لہا راسہ، قریب کر دیتے میرے سر اپنا، وہی فی حجرتہا، اور وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہوتے، فترجلہ، پس میں کنگھی کرتی آپ کی، وہی حائضن، اور وہ حائضہ ہوتی، وہ کنگھی کرتی آپ کی اور وہ حیضہ ہوتی۔ بابو قراءتی رجل فی ہجرن امراتی حجرن، باب ہے پڑھنا الرجل، آدمی کا، قرآن فی حجری امراتی، عورت کی گود میں سر رکھ کے، یا عورت کی گود میں، وہ یا حائضن، اور وہ عورت حائضہ ہو، یعنی عورت حائضہ ہے تو مرد اس کی گود میں یہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ وکان ابو وائل یرسل خادمہ ہو، اور تھے ابو وائل بیچتے اپنی خادمہ کو، یعنی اپنی لونڈی کو، یعنی نکرانی کو، وہی حائضن، اور لونڈی حائضہ ہوتی، الا ابو رزین، ابو رزین کی طرف، فتاتی بالمصحف، پس وہ لے آتی مصحف یعنی قرآن پاک، فَتُمْسِكُهُ بِعَلَاقَتِهِ، پس پکڑتی قرآن پاک کو اس کے فیتے سے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہمیں کہ فیتے سے قرآن پکڑا، جو قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا اس کے اوپر فیتا ہوتا جس کو ہم لپیٹ لیتی ہیں، تو کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو بھیجتا، وہ حیض میں ہوتی تو فیتے سے پکڑ کے لا کے مجھے قرآن پکڑا دیتی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ڈائریکٹ قرآن پاک نہیں حائضہ عورت پکڑ سکتی، جو کہ آج کل ایک معمول بنا ہوا ہے، کہتے کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم الفضل بن
दुकैनिन समिया ज़ुहैरन कहते सुना मैंने ज़ुहैर से अन मंसूर इब्न सफ़िया था अन्ना अम्मा हो हदस और बेशक उसकी माँ ने हदीस सुनाई अन्ना आयशा था बेशक आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हदसतुहा हदीस सुनाई अन्ना नबिया बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना थे यद की फी हाजरी टेक लगा के मेरी गोद में लेटे होते वाना हाइजन और मैं हाइजा होती सुमैया करो बिल कुरान फिर नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते तो साबित हुआ इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। बाबू मन सम्मा निफासा हैज़न बाब है जिसने नाम रखा निफास का हैज़ यानी निफास को हैज़ कह सकते हैं, हैज़ को निफास कह सकते हैं, इस पलीदी वाले गुस्ल को जुनबी भी कह सकते हैं। ये सब लफ्ज़ आगे पीछे आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि सब ये हालतें नापाकी की होती हैं। तो जैसे ये जब सूरज को ग्रहण लगता है, चाँद को लगता है, तो उसमें ये नमाज कुसूफ और नमाज खसूफ दो नाम है, लेकिन इमाम साहब ने कभी चांद के ग्रहण को खुसूफ कहा है और कभी चांद के ग्रहण को कुसूफ कहा है, तो दोनों लफ्ज़ ये बारी बारी बोले जा सकते हैं। इसी तरह जिस पर ये पलीदी वाला गुस्ल वाजिब है, इस हैज़ को निफास भी कह सकते हैं, और दोनों गुस्ल जब वाजिब हो तो हम कहते हैं कि जनाबत की हालत में यानी नापाकी की हालत में। मेन में ना नापाकी का है जो कि तीनों चीज़ों पर लागू हो जाता है। निफास, अच्छा किया सवाल कर ले बेटा। निफास जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहते हैं, और जो बीमारी का खून होता है उसे मुस्तहादा कहते हैं, और जो आम रूटीन में होता है उसको हैज़ कहते हैं। तो बहरहाल इसकी हैज़ की भी हद है और निफास की भी हद है। निफास की हद ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, और निफास में औरत उस वक्त गिनी जाएगी जब उसका बच्चा सही सलामत पैदा हो, या अगर मिस कैरेज हुआ है तो उसकी बच्चे की शक्ल मुकम्मल बन गई थी, फिर वो निफास का खून होगा, वरना मुस्तहादा का होगा। अगर 2-2.5 महीने गुजरे हैं तो उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। ऐसे मिस कैरेज में उसको नमाज नहीं छोड़नी, ये तकरीबन आम मसला। वो निफास का खून नहीं, जब तक बच्चे की शक्ल एक पुतला मुकम्मल नहीं बनता तब तक वो खून निफास का नहीं कहलवाएगा बल्कि मुस्तहाजा का कहलवाएगा। जब वो ये मुकम्मल शक्ल बन चुकी थी फिर वो औरत मुस्तहाजा में आएगी। लेकिन ये इसकी हद है 40 दिन। इससे पहले बच्चा पैदा हुआ है या उसका मिस कैरेज हुआ है, जब भी पाक हो जाए 2 दिन 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, जब भी पाक हो जाए उसे फ़ौरन गुस्ल करके नमाज पढ़नी होगी। बाज़ औरतें ये 40 दिन तक रुकी रहती है कि हमारे अभी पलीदी वाले दिन उनकी गलती है। जैसे ये हैज़ के दिन एक अपनी रूटीन के मुताबिक माँ पे होते हैं। बाज़ औरतें 8 दिन में पाक होती, बाज़ 6 में, बाज़ 5, बाज़ 3 में, बाज़ 2 में। अपनी अपनी एक रूटीन है, अपनी अपनी एक आदत है। इसी तरह निफास की भी आदत है। मेंसेस की हद बाज़ ने कहा 8 दिन, बाज़ ने कहा 10 दिन, लेकिन निफास की हद आखिर 40 दिन। इससे ऊपर जो आएगा वो निफास का नहीं होगा, मुस्तहादा का होगा। तो इसमें हमें एहतियात करना क्योंकि ये पलीदी हमारे ऊपर रहती है, और इसमें बहुत सारी नमाजें औरतें सिर्फ सुस्ती की वजह से ज़ाया कर देती हैं। नहीं बेटा, कि इकट्ठा सब कुछ बनता है। जब बच्चे की उम्र 4 महीने होने को होती है ना, तब उसके सारे अज़ा बन जाते हैं मुकम्मल तौर पे। ये नहीं हुआ कभी देखा, क्योंकि चीज़ें देखी गई, ये नहीं कभी हुआ कि बाकी जिस्म बना मुंह नहीं बना। अगर ये है ना तो उसको ठहराए, उसका मुंह बनना ही नहीं बच्चे का, ये होगा। सब चीज़ें इकट्ठी बनती हैं। फिर उसके बाद जो होता है 4 महीने गुजरने के बाद फरिश्ता आता है, रूह फूंक देता है और उसकी दिख देता है कि इसने नेक होना है, बद होना है, उम्र कितनी इसने बसर करनी, सब कुछ। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होती है। लेकिन 4 महीने का बच्चा, उसकी आंखें नहीं खुली होती, मुंह खुला होता है, सारी उंगलियां मुकम्मल, जिस्म लड़के लड़की की पहचान हर चीज़ होती है। लेकिन जैसे झाड़ू का तिनका होता है ना, इस तरह उसकी पतली पतली उंगलियां होती हैं, पूरा हर चीज़ उसकी पुतला मुकम्मल, उसका बुत बना होता है। लेकिन उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होती है, गोश्त बनता है, बच्चा मोटा ताज़ा होता है। बाबू मन सम्मा निफासा हैज़न, बाब है जिसने नाम रखा निफास का हैज़। हद्दसना मक्की इब्न इब्राहीम काला का हद्दसना हिशाम नान या इब्न अबी कसीर अन अबी सलमा ता अन्ना ज़ैनब बिनत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने हदसतु हदीस सुनाई अन्ना उम्मे सलमा, बेशक उम्मे सलमा ने हदीस सुनाई। काला कहती बैना अना मा नबी, इसी दौरान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुस्तजिअतुन, आप लेटे हुए थे, फी खमीसातिन, एक अपनी चादर में। इज़ा हिस्तु, जब मुझे हैज़ आ गया, यानी एक चादर में हम दोनों मियाँ बीवी लेटे थे, मुझे हैज़ आया और मैं खिसकी और मैंने अपने हैज़ वाले कपड़े पहन लिए, जैसे औरतों ने अपने इंतज़ाम किए होते, पैड है उनका, अंडरवेयर जिस तरह भी है। उसके बाद आपने फिर मुझे बुलाया, मैं आपके साथ फिर लेट गई, लेकिन आपने ये फरमाया कि अपने आज़ार बंद को अच्छी तरह बांध ले कस के, तो अपने आप को सेव कर ले। लेटी हुई थी मैं आपके साथ चादर में। इज़ा हिस्तु, जब मुझे हैज़ आया, फन सलाल, तो बस मैं खिसक गई।
فاخذت ثیاب حیضتی، پس میں نے پکڑ لیا اپنے حیض والے کپڑے. فقالا، تو آپ نے فرمایا ان فیساتی، تجھے حیض آ گیا ہے. تو آپ نے لفظ اس وقت نفاس کا بولا، حالانکہ حیض آیا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نفاس کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں، کیونکہ نہ ان کا کوئی بچہ تھا. تو امام صاحب نے ثابت کیا کہ حیض کو نفاس بولا جا سکتا ہے. فقالا، آپ نے فرمایا ان فیستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ کل تو نام کہا میں نے ہاں. فدعانی، پس آپ نے مجھے دوبارہ بلایا. جب میں نے اپنے آپ کو کور کر لیا تو آپ نے مجھے بلایا. فاستجعت معه، پس لیٹ گئی میں آپ کے ساتھ. فی الخمیلۃ، اسی چادر میں. خمیلہ بھی چادر، خمیصہ بھی چادر کو کہتے ہیں. بابو مباشرت الحائض، باب ہے لیٹنا حیضہ عورت کے ساتھ. مباشرت صحبت کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا لغت کے حساب سے معنی بڑا وسیع ہے. اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں نعوذ باللہ اپنی بیویوں سے صحبت کی ہے، تو یہ بات کبیرہ گناہ والی کبھی بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن اس کا معنی لیٹنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھے گئے. آپ نے جوان لوگوں کو ان دنوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹنے سے منع کر دیا اور کہا کہ سب سے زیادہ میں اپنی شہوت پر قابو پانے والا ہوں اور تم سے یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن کوئی بوڑھا انسان مسئلہ پوچھتا کہ بوس و کنار کرنا ان دنوں میں عورت کے ساتھ جائز ہے، تو آپ اس کو جائز قرار دیتے، لیکن یہ فرماتے اپنے نفس پہ قابو ڈال کے رکھنا ہے. تو اگر آپ نے ایسا کیا، اپنی بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہیں، تو آپ سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو ڈالنے والے، کنٹرول کرنے والے تھے. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی، تھی غسل کرتی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے. کلانا جنوبن، ہم دونوں ہی جنبی ہوتے. وکانا یامرنی، تھے آپ حکم کرتے مجھے. فتزرو، میں مضبوطی سے اپنا آزار باندھ لیتی. فیباشرنی، پس آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے، یا میں آپ کے ساتھ لیٹ جاتی. وانا حائزن، اور میں حائزہ ہوتی. وکانا یخرج راسہ، اور تھے نبی کریم سر مبارک نکالتے اپنا الیہ میری طرف. وہ معتکفن، اور وہ آپ اعتکاف میں ہوتے. فاغسلہ، پس میں آپ کا سر مبارک دھو دیتی. وانا حائزن، اور میں حائزہ ہوتی. کیونکہ تین مسئلے اس میں آگے کہ میاں بیوی اگر جنابت کا غسل واجب ہے، دونوں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، شریعت کے مطابق کوئی پرابلم نہیں اس میں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. تو اس کے بعد کہتی کہ میں حائزہ ہوتی، اپنے آپ کو کور کر کے آپ کے ساتھ لیٹ جاتی. اور حیض کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے اور مسجد میں معتکف تھے، اور میں آپ کا سر بھی دھو دیتی. حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر اخبرنا ابو اسحاق ہوا، اور وہ شیبانی ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیبانی یو. ان عبد الرحمن ابن الاسود ان ابی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کانت ہی دانا، تھی ہم میں سے کوئی ایک، یعنی کوئی ہم میں سے ایک بیوی تھی، کانت حائزن، جب اس کو حیض آتا. فارادہ رسول اللہ، پس ارادہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو باشرہ، یہ کہ اس سے لیٹ جاتے. ہمارا حکم دیتے آپ اپنی بیوی کو ان تتزرہ فی فورن حیضاتیہ، ان تتزرہ، یہ کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے آزار باندھ لے، فی فوری حیضاتیہ، جبکہ ہمارا حیض زیادہ آ رہا ہوتا. کیونکہ حیض کے شروع والے دن میں کچھ یہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو کہتے کہ شروع والے دن ہی ہوتے، لیکن آپ ہمیں کہتے کور کر کے نا اپنے آپ کو آ جاؤ. ثم یباشر ہوا، پھر آپ کے ساتھ وہ لیٹ جاتی. قالت، کہتی ویکم یملک، اور کون سا تم میں سے کوئی ایسا ہے اربہو، کہ وہ اپنی شہوت پر زیادہ خیال رکھتا ہو. کما کان نبی، جس طرح کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یملکو اربہو، اپنی شہوت پر اختیار رکھتے، یعنی قابو رکھتے. تابعہ، بیان کیا اس حدیث کو یا مطابق کی خالد نے اور جابر نے، وہ شیبانی سے روایت کرتے ہیں. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونہ، سنا میں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے کانا رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ، جب ارادہ فرماتے ایو باشرہ امراتن، یہ کہ لیٹ جاتے اپنی بیوی کے ساتھ، من نسائی، کسی اپنی بیوی سے. ہمارا حکم دیتے آپ ان کو فتزرت، بس وہ مضبوطی سے فتزرت، اپنا آزار باندھ لیتی، یعنی اپنا کور کر کے اپنے آپ کو اچھی طرح اپنے آپ کو کور کر لیتی. وہ کہ حائزن، اور وہ حائزہ ہوتی. ورواہ سفیان عن شیبانی، روایت کیا اس کو سفیان نے، اور وہ روایت کرتے ہیں شیبانی سے. بابو ترک الحائض الصوم، باب ہے کہ حائضہ عورت روزے نہیں رکھ سکتی، یا چھوڑ دے حائضہ عورت روزوں کو. کیونکہ نماز جو ہے نا
یہ اس کی قضا نہیں ہے، اور جو روزے ہیں ان کی قضا ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی اتنا احتیاط برتنا چاہیے۔ میری تجربے کے اندر دیکھنے کے اندر بہت سستی میں نے پائی، ایسی لڑکیوں کے اندر، ایسی عورتوں کے اندر۔ اگر نفاس ہے، بچے کی پیدائش کے بعد کا خون ہے، سستی کے ساتھ 1.25 مہینہ بیٹھی رہتی ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہی پاک ہو چکی تھی۔ جب یہ بچے کی پیدائش کا، ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ 2-3 دن پینیں لگی رہتی ہیں۔ اگر ان پینوں کے ساتھ بلیڈنگ ہو رہی تب تو اس کو نماز نہیں پڑھنی، سمجھو کہ نفاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر صرف پینیں ہیں، یہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی، اس کو آخری دم تک نماز پڑھنی ہے، بے شک آدھے گھنٹے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح جو حیض والا مسئلہ ہے نا، مثال ہے کہ دیکھو نا 12:30 ہوئے ہیں، آپ نے اذان نہیں سنی، ابھی حیض آ گیا، تو کیا کہیں گی؟ زور کی نماز آپ نہیں پڑھیں گی کیونکہ ٹائم تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم تو زوال ڈالتے ہی زور کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پرچاواں تھوڑا سا ڈھل جائے دیوار کے ساتھ تو زور کی نماز کا اول ٹائم ہے، لیکن اذانیں بعض دفعہ کو 5-7 منٹ بعد ہوتی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ کو حیض آئے اس وقت آپ دیکھیں کس نماز کا ٹائم تھا۔ اگر آپ کی نماز اس طرح سستی سے آپ نے زہر کی پڑھی نہیں ہے، زہر کی نماز کا آخری ٹائم ہے، عصر کی نماز کا اول ٹائم ہے، آپ کو حیض آ گیا تو 2 نمازیں آپ پر ہیں، قضا ہے، آپ نے پاک ہو کے پڑھنی ہے۔ یہ میسج اس پہ ضرور غور کیا کرو، لڑکیوں کے ساتھ جب ڈسکس کرو اس طرح کی باتیں کیا کرو جو پاکی پلیدی میں احتیاط والی باتیں ہوں۔ اس سستی میں عورتیں بہت ساری اپنی نمازوں کو ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ اس کے بعد جب پاک ہوتی ہیں تب بھی شریعت میں فتوے آتے ہیں کہ اگر عشاء کے وقت پاک ہوئی تو عشاء کی نماز کا ٹائم صبح تک رہتا ہے، تو اس کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہ 11 بجے پاک ہوئی تو پھر بھی اس کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہر نماز کا ٹائم دوسری نماز تک رہتا ہے۔ وہ اس پہ خود اپنا سب ڈسکس کرے، سوچے کہ میرے اوپر کتنی نمازیں ہوئی ہیں فرض، تو پاک ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا دے، فرض پڑھ لے۔ لیکن اس طرح سستی کرنے سے بہت ساری نمازوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور ایک نماز بھی اگر کم ہوئی تو اللہ پکڑ لے گا، تو ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے، یہ ہمارے احتیاط ہیں۔ دیکھو آگے غالباً حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، آگے بھی شاید اس باب پہ آ جائیں۔ مدینہ کی جو نصارہ کی عورتیں تھیں، کاٹن کو اپنا مواد لگا کے ڈبی کے اندر بند کر کے رات کے اندھیروں میں شمع جلا جلا کے دیکھتی، چراغ جلا جلا کے دیکھتی کہ ہم پاک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس میں کچھ لوگوں نے اس کو پرابلم سمجھا کہ یہ تو کفت ہے بہت ساری، کہ ساری رات انسان جاگتا رہے، اسی بات کے دھیان میں لگا رہے۔ پھر یہ دیکھیں اگر عشاء وقت سوتے وقت ابھی وہ پاک نہیں، پاکی کی علامت وائٹ پانی، بالکل سفید پانی آتا ہے، اس کی پاکی کی علامت ہے۔ اگر عشاء کے وقت پاک نہیں ہوئی، صبح اٹھی ہے پاک ہے، سمجھے کہ میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر مجھے پاکی مل گئی، میں سو گئی ہوں۔ یہ ضرور اتنی سی سہولت ہے، کیونکہ ساری رات یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنا اس طرح ہم چیک کرتی رہیں اپنے آپ کو اور اپنے حالات کا جائزہ لیتی رہیں۔ شریعت میں سختی اتنی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں احتیاط ضرور کرنا ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت پاک ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھے۔ اس طرح باقی نمازوں کا اندازہ بھی آپ نے خود لگانا ہے، کیونکہ اس طرح ہمارے اندر جہالت پیدا ہوتی ہے کہ نماز واجب ہو چکی تھی اور نماز کو نہیں پڑھا گیا۔ اور روزے کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں، حائضہ عورت، جنبی عورت، نفاس والی کوئی بھی عورت ہے، صبح کی نماز غسل کر کے پڑھے گی، ساری بے شک اس نے ناپاکی کی حالت میں کھا لی ہے، واش روم سے ہو کے وضو کر کے سحری کھا لی ہے، پکا لی ہے، لیکن اس کے بعد صبح کی نماز اس کو اول ٹائم غسل کر کے پاک ہونے کی حالت میں پڑھنی ہے، تب اس کا یہ روزہ جو ہے نا گنا جائے گا۔ اس کے بعد بعض دفعہ اذان سے چند منٹ پہلے یہ مینسز آ جاتے ہیں، لیکن اس کا روزہ بے شک وہ نہ کھولے، اس کی اپنی مرضی، کیونکہ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، چانس ہوتا ہوگا ضرور آپ کے ساتھ بھی، تو روزہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، سمجھو کہ پیریڈ کے دن آ گئے نا، اس روزے کو بے شک نہ کھولے، لیکن اس کو قضا دینی پڑے گی۔ نہ کھولے اپنے خیال سے کہ اللہ بڑا مہربان، کیا پتہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے دے، لیکن اس کے بدل میں اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اور یہ دن گن کے روزے جو ہے پورے کرنے ہیں، یہ سستی نہیں کرنی۔ آئندہ رمضان سے پہلے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں یہ رکھ لینے چاہیے، کیونکہ اس میں فتویٰ دینے والے دیتے کہ اگر آئندہ رمضان آ گیا، اس نے اپنے روزوں کی قضا نہیں دی، نہ کفارہ دیا، تو اس کے بعد جو آئندہ سال آنا، علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ سزا کے طور پہ روزے رکھے گی بھی اور کفارہ بھی دے گی، تو اس پورا سال ہمارے پاس چانس ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ اگر موسم اچھا ہو تو ہم جلدی قضا دے لیں، کیونکہ زندگی کا کیا پتہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو بتایا ہوا ہو کہ میرے اتنے روزے رہ گئے، میں نہیں رکھ پائی، اچھے موسم میں رکھوں گی، اللہ نہ کرے اگر اللہ کا پیغام آ گیا تو پیچھے جو ورثاء ہیں کچھ نہ کچھ اس کا کفارہ دے کے ہماری سمجھو کہ اس میں بری و ذمہ ہمیں کروا دیں، تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنا، یہ فرائض ہیں۔ باب ہے چھوڑ دینا حائضہ عورت کو روزے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید وهو ابن اسلم عن ایاز بن عبد الله
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خرج رسول اللہ، نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ اور فطری، یا عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں، والمصلی الی المصلی، عیدگاہ کی طرف، مر علی النساء، پس آپ گزرے عورتوں پر سے، فقال آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے گروہ عورتوں کے، تصدقنا، صدقہ زیادہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، پس بے شک میں نے زیادہ ہی تم کو جہنم میں جلنے والوں سے دیکھا ہے، فقلنا، پس کہا انہوں نے وبما یا رسول اللہ، کس وجہ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال آپ نے فرمایا تکثرنا اللعنہ، تم زیادہ ہی لعن تان کرتی ہو، وتکفرنا العشیرہ، اور اپنے خامدوں کی نشکری کرتی ہو، ما رأیت من ناقصات عقل، نہیں دیکھا میں نے تم سے بڑھ کر کوئی ناقص عقل، یعنی عقل کی کمی والا کوئی، ودین، اور دین میں کمی والا، اذهب اللب رجلی حازمین، لے جاتی ہو عقل مند بندے کی عقل کو، کیونکہ جب عورتیں جھگڑا کرتی ہیں اپنے مردوں کو دباتی ہیں نا، تو ان کا بھی دماغ خراب کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں عقل مند بندوں کی عقل کو، من اہدا کننا، جو تم میں سے کوئی ایک ہے، کلنا، میں نے کہا ما نقصان ہے دیننا، ہمارے دین میں کیا نقصان ہے، واقعنا، ہماری عقل میں کیا نقصان ہے، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال آپ نے فرمایا علیسا شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا نہیں ہے عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی، نصف گواہی، کیونکہ عورتوں کو دو بلایا گیا، لیکن صرف لکھ لکھا میں عورتوں کی گواہی آئی ہے، اور کسی بھی معاملے کے اندر عورتوں کو گواہی کے لیے نہیں بلایا گیا، کہ اگر دو مرد نہیں مل رہے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں، کہ ایک ان کی بھول جائے دوسری ان کو یاد کرائے، لیکن اگر دو مرد نہیں ملتے تو چار عورتیں گواہی کے لیے نہیں بلائی جا سکتی، صرف جو ہمارا لین دین ادھار کا اس میں عورتوں کی گواہی ہے، تو کہا یہ تمہاری عقل آدھی ہے، تو دین آدھا ہے، فرمایا تمہارے پیریڈ کے دن تم روزے چھوڑتی ہو، نمازیں چھوڑتی ہو، قلنا بلا، کہا انہوں نے کیوں نہیں، کالا آپ نے فرمایا فذالک من نقصان عقلیہ، یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے یا کمی ہے، الیسا اذا حاضت، کیا جب نہیں تم حیضہ ہوتی، لم تصلی، نہیں نماز پڑھتی، ولم تصم، اور تم نہیں روزے رکھتی، قلنا، کہا انہوں نے بلا کیوں نہیں، کالا آپ نے فرمایا فذالک من نقصان دینہا، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے، باب تقضی الحائض والمناسک کلھا الا طواف البیت، باب ہے پورا کرے حائضہ عورت حج کے تمام مناسک مگر طواف بیت اللہ شریف کا، کالا، کہا ابراہیم نے لا باسان تقرل آیا، نہیں حرج کے پڑھے وہ قرآن پاک کی آیت کو، یا پڑھے قرآن پاک کو، ولم یرا ابن عباس، اور نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عباس نے بالقراءۃ للجنوبی، جنبی کی قرات میں باسن کوئی حرج، کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا علی کل احیان، ہر ایک حالت میں، لیکن جنابت کا غسل جو ہے نا ناپاکی میں کہا گیا ہے، لیکن اگر جنابت کا واقعی غسل واجب ہونا، اس وقت آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ یہ حالت بالکل تھوڑے ٹائم کی ہوتی، فوری غسل کرنا تقوی میں شامل ہے، تو مینسز والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اس کا لمبا پیریڈ ہے، لیکن جو جنابت کا غسل واجب ہے، لیکن جنابت پیچھے ہم نے پڑھا کہ ناپاکی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ وہ دعا بھی تو یہ پڑھنی ہوتی، وہ بھی تو اللہ کا نام ہی ہے نا، وکالت کہتی ہوں میتیا کننا تو امرو ان نخرجا الحیضہ، تھے آپ ہمیں حکم دیتے یہ کہ ہم نکلے حیض والیاں، فیکبرنا، تکبیریں، پس ہم تکبیریں کہیں، عید والوں کے ساتھ تکبیریں کہنا، ویدعونا، اور دعا کریں، قال ابن عباس، کہا عبداللہ بن عباس نے، اخبرنی ابو سفیان، بے شک کہا عبداللہ بن عباس نے خبر دی مجھے ابو سفیان نے، انا ہرقل، بے شک ہرقل نے دعا منگوایا، بھی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، فقرأ، پس پڑھا اس کو، فاذا فی، اس وقت اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الآیہ، اے کتاب والو آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ٹھہرائیں ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، الا قول مسلمون، اس قول تک جو مسلمون تک ہے، وقال عطاء عن جابر حاضت عائشہ، روایت جابر سے حیض آ گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فنسکت المناسکی، بس انہوں نے پورا کیا حج کے تمام ارکان کو، کلہا، سارے کے سارے کو، غیرہ طواف بالبیت، سوائے اس کے جو انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا تصلی، اور نہیں نماز پڑھی، قال الحکمہ، کا حکم نے، انی لاذبح وانا جنوب،
بے شک میں نے جانور ذبح کیا اور میں جنبی تھا. یہاں سے انہوں نے لیا کہ جنبی بندہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا نام ہے، تو جنبی اللہ کا نام لے سکتا ہے. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ عزا و جل، عزت والے بزرگی والے نے، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ. تو میں نے جنابت کی حالت میں جانور ذبح کیا اور میں نے اللہ کا نام لیا، تو ثابت کر دیا کہ جنبی بندہ اللہ کا نام لے سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. لیکن قرآن پاک جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتا جنبی بندہ، کیونکہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، فوری طور پہ غسل کرنا بہتر، یا کم از کم ہم صبح کی نماز سے پہلے کر لیں، اور صبح کی نماز کے بعد انسان نے تلاوت کرنی ہوتی ہے نا. رات کے حصے میں تو کروٹ بدلتے کو اللہ کا ذکر کرنا، اس سے آپ نے منع نہیں کیا جنبی کو. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن عائشہ قالت کہتی خرجنا نکلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لا نذکر الا الحج، ہم نہیں ذکر کرتے تھے مگر حج کا. فلما جئنا صریفہ، پس جب ہم صرف مقام پہ آئے، تامسا تو مجھے حیض آ گیا. فدخل علیہ، پس آئے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مانات کی اور میں رو رہی تھی. فقال، آپ نے فرمایا مایوب کی کہ تجھے کس بات نے رلایا؟ کل تو میں نے کہا لوددت، میں تو اس بات کو پسند کرتی ہوں، واللہ اللہ کی قسم، انی لم احج علامہ، کہ میں اس سال حج کرنے ہی نہ آتی. اتنا صدمہ پہنچا رو رہی کہ میں نہ ہی حج کرنے آتی اس سال، کہ مجھے حیض آ گیا. کالا، آپ نے فرمایا اللہ کی نفیس تھی، شاید کہ تجھے حیض آ گیا. اب دیکھو حیض کو نفاس بولا گیا ہے، جنبی بھی اس غسل کو ناپاکی میں لفظ بولا گیا ہے. شاید کہ تجھے حیض آ گیا. کل تو میں نے کہا نام ہاں. کالا، آپ نے فرمایا پس بھی یہ ایسی چیز ہے، کتب اللہ علی بنات آدم، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں پر، ففعلی ما یفعل الحاج، پس کر جو کچھ حاجی کرتے ہیں، غیر سوائے اس کے، اللہ تطوفی بالبیت، لیکن ہاں تو آپ کر تو بیت اللہ شریف کا، حتی تطہری، یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے. باب الاستحاضہ، باب استحاضہ کے بارے میں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ انہا، بشک قالت فرماتی ہے، قالت تھی فاطمہ بنت ابو حبیش، وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اطہرو، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، فد الصلاۃ، بس میں نماز کو چھوڑے رکھوں. یہ آپ نے فرمایا شیطانی عمل ہے، نماز کو چھوڑے تھوڑی رکھنا، یہ تو ایک رگ ہے جس کا خون ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما ذالک عرق، بے شک یہ ایک رگ کے پھٹنے کا خون ہے، ولیس بالحیضۃ، اور یہ نہیں ہے حیض کا خون. یہ کالا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، یہ گاڑھا ہوتا ہے، فرق ہے اس خون کا. پس جب تجھے حیض کے دن آ جائیں، فطر کی الصلاۃ، پس نماز کو چھوڑ دے. فیضا ذہب، واپس جب حیض کے دن چلے جائیں، قدرہ، اس کا اندازہ خود لگا، یعنی پہلے شروع میں تیری کیا روٹین تھی. فغسلی، پس دھو لے، ان کا دم، اپنے آپ سے خون، وصلی، اور نماز پڑھ. باب غسل دم الحیض، باب ہے حیض کے خون کو دھونے کے متعلق. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن فاطمہ بنت منذر عن اسماء بنت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہا قالت، بے شک کہتی ہیں، سوال کیا ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی اللہ کے رسول جی آرائیتا، کیا خیال ہے آپ کا، اہدانا، ہم میں سے کسی ایک کے بارے میں، اذا صابہ صوبہ دمو، جب لگ جائے اس کے کپڑوں کو خون، من الحیضۃ، حیض کا، کیفہ تصنع، وہ کس طرح کرے. فقال، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صابہ صوبہ دکن دمو، جب لگ جائے تمہارے کسی ایک کپڑے کو حیض کا، من الحیضۃ، حیض کا خون، پھل تک رسو، پس چاہیے کہ اس کو کھرچ کے مل کے دھو لے. ثم لتن تساؤ، پھر چاہیے کہ اچھی طرح کھلا پانی بہا دے. ثم لتصلی فی، پھر چاہیے کہ نماز پڑھ لے. 3 مرتبہ کا ذکر بھی ہے کہ پہلے کھرچ کے اتار دے، پھر مل کے اچھی طرح رگڑ کے دھو لے، پھر کھلا پانی اس کے اندر بہا دے. اس طرح آج ہم پانی سے دھو کے 2 بار صابن لگا لیں تو انشاءاللہ ہمارا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اس وقت داغ اگر لگا بھی رہے نا تو اس میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ سوتی کپڑوں پر جلدی بعض دفعہ داغ نہیں جاتا. ہمارے کپڑے آج کل ریشمی ہیں تو اس پہ داغ نہیں رہتا. تو بہرحال جو بھی پوزیشن ہے اچھی طرح دھو لیں تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن ابيه عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں، تھی کوئی ایک ہم میں سے تحیض، اس کو حیض آتا، ثم تک ترس دما من ثوبها، پھر مل کر اپنے کپڑوں سے حیض کا خون دھو لیتی، عند طہرها، اپنے پاکی کے وقت، یعنی غسل کرتے وقت، فتغسل، پس اس کو اچھی طرح مل کے دھو لیتی،
و تنزہ العصائری اور کھلا پانی سارے کپڑے پر بہا لیتی، ثم تصلی فیہ پھر نماز پڑھ لیتی اس میں۔ باب اعتکاف المستحاضہ باب ہے کہ مستحاضہ عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، یعنی مستحاضہ کا خون جو کہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں تو بیٹھ سکتی۔ امہات المومنین کو یہ شکایت تھی اور وہ اعتکاف بیٹھ سکتی تھی۔ مستحاضہ والی عورت اپنے خاوند کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بالکل نارمل ہے، جیسے دوسری پاک عورت نارمل ہے۔ یہ اس کی وین ہوتی ہے، جو وینیں پھٹ جاتی ہیں اس سے مستقل خون ان کا جاری رہتا ہے۔ یہ حیض کا خون نہیں، اس کی رنگت، اس کا حال دیکھ کے وہ اپنے دنوں کو روکے اور روزے اور نمازیں چھوڑے اور باقی دنوں کے اندر پاک ہے، جیسے عام عورتیں پاک ہیں۔ حدثنا اسحاق بن ساہینہ ابو بشر الوسطی قال اخبرنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا معه آپ کے ساتھ بعض نسائی آپ کی بعض بیویوں نے، وہی مستحاضۃ اور وہ مستحاضہ تھی، تردامہ دیکھتی خون کو، فربما پس بعض اوقات تو وضعت التستا تحتہا ان کو اپنے نیچے ایک تشت رکھنا پڑتا، من الدم خون کے زیادہ آنے کی وجہ سے، یعنی کپڑا کنٹرول نہ کرتا، جس طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو اس طرح آ رہا ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ مجھے یورین آ رہا ہے، یعنی جس طرح بالکل زیادہ ہی فوارے کی طرح حدیث میں لفظ آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کاٹن کا پیڈ استعمال کر، کاٹن جو ہے یہ روئی جو ہے نا یہ خون کو جذب کر لیتی، تو اس طرح کی حالت کے اندر بھی سمجھو کہ کوئی پارٹ سمجھ لو، اس طرح کی چیز سمجھ لو۔ میرا خیال ہے کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات دیکھا اس پوری پانی پر زردی کو، جو سرخ خون ہوتا ہے نا اس کے پانی پر زردی آ جاتی ہے اور یہ مستحاضہ کی علامت ہوتی ہے۔ جو حیض کا خون ہوتا ہے جب وہ ٹب میں انسان بیٹھے اس حال میں تو اس کے پانی پہ زردی نہیں آتی۔ فقالت پس کہتی کاننا حاضہ شیئن کانت فلانہ تو تجدہو، یہ تو کوئی ایسا خون ہے کہ فلاں مستحاضہ کا میں دیکھ رہی ہوں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا یزید بن زرعین عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ قالت کہتی اعتکاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امرأۃ من ازواجی کسی ایک بیوی نے آپ کی بیویوں سے، فکانت تردمہ و صفراتا تھی وہ دیکھتی پانی پر زردی کو، و تست تحتہا تشت ان کے نیچے ہوتا ہے، تو تصلی اور نماز بھی پڑھتی۔ حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ ان بعض امہات المومنین بے شک بعض ماؤں میں سے کوئی ماں اعتکاف کیا وہی مستحاضۃ اور وہ مستحاضہ تھیں۔ بابو حال تصلی المرأۃ باب کے نماز پڑھ سکتی عورت فی ثوب حاضت فی ان کپڑوں میں جن میں ان کو حیض آیا تھا۔ اب یہاں بھی جب حیض ہو تو غسل کرتی، اس کو سب کچھ دھونے کی ایک بری عادت پڑی ہوتی ہے، ہر چیز اس نے دھونی ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ویسے اگر ہمارا اپنا دل کرتا ہے کہ سر کی پونی ہم دھو لیں، کپڑے دھو لیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر سردیوں کا موسم ہے آپ نے کپڑے پہنے بالکل کپڑے آپ کے صاف پاک ہیں، پیڈ جو تھا آلودہ آپ نے اس کو ضائع کر دیا ہے، یا آپ کی شلوار بھی اگر کوئی اس پہ داغ لگا ہے تو آپ اس کو دھو سکتی ہیں، لیکن سارے کپڑے آپ کے پلید نہیں ہوئے۔ جو بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پیڑھی بھی دھوتی ہیں، پراندہ بھی دھوتی ہیں، یہ بھی کرتی۔ پھر میں نے ایک بار پوچھا، میں نے کہا آپ کے پراندے کو حیض آیا تھا؟ کیونکہ پراندہ آج آپ کو بڑا معیوب لفظ لگا ہوگا، لیکن ہمارے وقتوں میں تو چٹیا پراندہ ڈال کے کرتی تھی، پونیوں شونیوں کا رواج تو آج کل چلا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا تمہارے پراندے کو حیض آیا؟ تو آگے سے ہنسنے لگی۔ میں نے کہا صبح کی تو نے غسل نہیں کیا سستی میں، یہ سارا کچھ دھوؤں گی تو پھر میں غسل کروں گی۔ میں نے کہا اگر تمہارے کپڑے صاف ہیں، پسینہ نہیں آیا، میلے کچالے نہیں ہوئے تو غسل کر کے یہی کپڑے پہن سکتی، تو یہ کون سی پرابلم ہے؟ شریعت میں سختی نہیں ہے، تو جن کپڑوں میں حیض آیا تھا ان کپڑوں میں وہ نماز پڑھ سکتی، اگر کپڑے اس کے پاک ہو گئے یعنی اس نے وہ داغ دبے دھو لیے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم ابن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قالت فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی کوئی ایک ہم میں سے الا ثوب واحد تحیض مگر کسی ایک کے کپڑے میں حیض کا خون لگا ہوتا، فی ہی اس میں فاذا اصاب شیء من دم پس جب لگ جاتا شیء من دم اس کے کپڑوں میں کچھ خون، قالت کہتے ہیں بری کہا۔ ابھی دیکھو یہ حدیث کے الفاظ ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن اس وقت کی قلت کا تعجب ہوتا ہے۔ کہتی ہیں تھوکتی میں اس جگہ پہ، مسا تو وہ بظفریہ پس میں کھرچ کے اس کو اپنے ناخنوں سے اتار دیتی، تو اس سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، نمی والی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ سخت تنگی کے حالات میں ویسے اب ہمارے پاس کپڑوں کی وسعت ہے، پانی کی وسعت ہے الحمدللہ، اب ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، لیکن اگر کسی سفر میں انسان پھنس گیا، کوئی ایسے حالات ہے تو صرف اس کو سمجھو گیلا کرنے کے لیے تھوک استعمال کیا، پھر جو تھا نا وہ
موٹا اوپر آ جاتا ہے نا، اس کو کھیڑ کے پھینک دیا تو کپڑا نماز پڑھنے کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ نہایت مجبوری کی بات ہے، اس وقت یہ تنگیاں ترشیوں کا دور تھا۔ اب ہمارے پاس ہر چیز فراوانی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک رہنے کی توفیق دے۔ باب الطیبی للمرأتی عند غسلها من الحیض، باب ہے کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے حیض کے وقت؟ یہ حیض کا خون کچھ بدبودار ہوتا، کچھ اس میں سمجھو کہ خارش، اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جراثیم کی۔ تو مکہ کی عورتوں کو عادت تھی کہ جب وہ اپنے حیض کے غسل سے پاک ہوتی نا، کاٹن کو خوشبو لگا کے اس کو پیڈ کی شکل میں استعمال کرتی ہیں۔ بالکل سادی الفاظ میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تاکہ یہ خارش والا، کیونکہ بعض عورتوں کے مینسز کے بعد یہ لیکوریا اور خارش والا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً یہ عورتیں شکایت کرتی ہیں۔ اس شکایت سے بچنے کے لیے پھاہے کو، کاٹن کو وہ خوشبو لگا کے یوز کر لیتی، تاکہ ان کی یہ سب چیزیں زائل ہو جائیں۔ باب ہے کیا خوشبو لگا سکتی عورت حیض کے غسل کے متعلق یا حیض کے غسل کے وقت؟ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن غزید حماد بن زید عن ایوب عن حفصہ، وہ روایت کرتی ہوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی، کننا ننہا، میں منع کرتی تھی، نہیں ننہا ہد علی میت، ہاں کہتی تھی تھا ہمیں منع کیا جاتا، ان ہدا علی میت فوق ثلاث، یہ کہ ہم سوگ منائیں میت پر 3 دن سے زیادہ، الا علی زوجی 4 اشہر و عشرہ، مگر خامد پر 4 مہینے اور 10 دن، ولا نقتحل، اور ہم اس عدت میں نہ سرما لگائیں، ولا نتطیب، اور نہ خوشبو لگائیں، ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب اسود، اور نہ ہم شوخ رنگ کا کپڑا پہنے مگر وہ کپڑا جو یمن کا رنگین کپڑا ہوتا ہے، یمن کا یہ ہلکے لائٹ کلر کا کپڑا ہوتا ہے۔ وقد رخص لنا عند طہری، لیکن اس حالت میں یعنی عدت کی حالت میں آپ نے ہمیں رخصت دی کہ پاکی کے وقت یعنی غسل کے وقت اذا اغتسلت احدانا من محیضها، جب غسل کرتی ہم میں سے کوئی ایک اپنے حیض سے، فی نون بذاتی من قسط اظفاری، وہ نا ایک روئی کے کاٹن کو قسط اظفار یہ خوشبو ہے لگاتی، کنہ نون ہان اتباع جنائزی، یعنی اتنی خوشبو استعمال کرنے کی آپ نے اجازت دی کہ اس نے حیض کا غسل کیا ہے تو کاٹن کو قسط اظفار لگا کے یوز کر لیتی، اور تھے آپ ہمیں منع کرتے ان اتباع جنائزی، جنازے کے پیچھے جانے سے۔ رواہ شام بن حسان عن حفصہ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابو دل کی المرأۃ نفسہا، باب ہے کیا مل کے عورت اپنے بدن کو دھو سکتی ہے؟ اذا تطہرت، جب وہ پاک ہونا چاہے، من المحیض، حیض کے غسل سے، وکیف تغتسل، اور کس طرح غسل کرے، تاخذ فرصۃ ممسکۃ، وہ پکڑے روئی کا ایک کاٹن، ممسکۃ، اس کو خوشبو لگائے، فتتبع بها اثر دم، بس رکھ دے اس کو خون نکلنے والی جگہ پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن عینہ عن منصور ابن صفیہ عن امہ عن عائشہ تھا، یعنی وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انا امراتن، بشک ایک عورت نے سالت نبی کے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان غسلها من المحیض، حیض کے غسل سے، فامرها، پس آپ نے حکم دیا اس کو، کیف تغتسل، کس طرح غسل کرے، قال، آپ نے فرمایا، خذی فرصۃ من مسک، ایک روئی کے کاٹن کو مسک لگا لے، مسک کستوری ہے، فتطہری بہا، پس اس کے ساتھ تو پاک ہو جا، یعنی آپ نے اس طرح کہا تو اس نے کہا، کالا، کہتی ہے قالت کیفا تطہروا بہا، میں کس طرح اس کے ساتھ پاک ہو جاؤں، کالا، آپ نے فرمایا تطہری بہا، اس کے ساتھ پاک ہو جا، قالت کہتی کیفا، میں کس طرح پاک ہو جاؤں، کالا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تو پاک ہو جا۔ تو جب اس عورت کو سمجھ نہ آئی پاک پیغمبر کی بات کی، تو آپ کی بیوی نے اس کو کھینچ کے نا پیچھے لے کے جا کے بتایا کہ آپ کی یہ مراد ہے کہ کاٹن کو خوشبو لگا کے اس کو پیڈ کی شکل میں یوز کر لے، جہاں خون جاری ہوتا ہے اس جگہ پہ رکھ لے تاکہ تیری خارش، تیری بدبو چلی جائے۔ پس کھینچا میں نے اس عورت کو اپنی طرف، فقالت، فقلت، پس کہا میں نے، تتبعی بہا، رکھ دے اس کاٹن کو جو خوشبو سے لگا ہوا ہے اس جگہ پر، اثر دم، جہاں سے خون نکلتا ہے۔ باب غسل المحیض، باب ہے غسل کرنا حیض سے۔ حدثنا مسلم قال حدثنا وہیب قال حدثنا منصور عن امہ عن عائشہ ان امرأۃ، بشک ایک عورت انصار قبیلے کی کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیفا اغتسل من المحیض، میں کس طرح غسل کروں حیض سے، کالا، آپ نے فرمایا خذی فرصۃ ممسکۃ، پکڑ لے روئی کا کاٹن، اس کو خوشبو لگا لے، وتوضأ ثلاثا، تو اس کو وتوضئی ثلاثا،
یعنی آپ نے فرمایا کہ اس کو رکھ لے، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ثم ان نبیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استحیا حیا کھائی اس سے، فارضا بوجہ، پس آپ نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا، وکالا، کہا اس نے فتوضئی، کس طرح میں اس کو رکھوں، فاخذتها، پس میں نے اس عورت کا بازو پکڑا، پس میں نے اس کو کھینچ کے ایک سائڈ پہ کیا، فاخبرتها بما، پس میں نے اچھی طرح واضح خبر دے دی اس کو، بما یرید النبی، جس طرح ارادہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ صفحہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ باب امتشاطی المرأتی عند غسلها من المحیض، باب کنگھی کرنا عورت کا حیض کے غسل کے وقت۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ تھا، بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حللت، احرام باندھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، فکنت ممن تمتع، پس تھی میں ان شخصوں میں سے جنہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا۔ حج تمتع، حج قران، حج افراد، پتہ ہے تفصیل، پتہ ہے نا تفصیل کا آپ کو۔ غلام یس کی الحدیہ، اور ہم اپنے ساتھ قربانیاں نہیں لائے تھے، فزعامت انہا، پس میرا خیال ہوا کہ مجھے حیض آ گیا ہے، ولم تطر، اور میں ناپاک ہو سکی وہاں تک، حتی دخلت لیلۃ عرفہ، یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی، یعنی عرفات کے میدان میں جانا ہوا۔ قالت، کہتی ہے اللہ کے رسول جی، حاضی لیلۃ یوم عرفہ، یہ تو عرفہ کی رات آ چکی ہے، وانما کنت تمتعت، اور میں نے یہ حج تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ فقال لہا، پس فرمایا اس کے لیے نبی کریم، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے زی راسا کی، اپنے سر کے بال کھول لے، وام تشتی، اور کنگھی کر لے، وام سے کی، ان عمرہ کر، اپنے عمرے سے رک جا، یعنی عمرہ چھوڑ دے، ففعلت، پس میں نے ایسا ہی کیا، فلما قضیت الحج، پس جب میں نے حج کے ارکان پورے کر لیے، امرا، حکم دیا آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو، لیلۃ الحصبہ، حصبہ کی رات، یہ حصبہ کا علاقہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا دور ہے وہاں سے، حصبہ کی رات، فامرنی من التعیم، پس عمرہ کروانے کے لیے مجھے لے گئے تنعیم مقام پہ، مکان عمرہ تھی، جو میرے عمرے کی جگہ تھی، اللہ تھی ناسکت، جہاں سے میں نے اپنا احرام باندھا، یعنی وہاں سے جا کے میں نے اپنا ناسکت احرام باندھا۔ بابو نقضی المرأۃ شعرها عند غسل المحیض، باب ہے عورت کے بالوں کے کھولنے کے متعلق حیض کے وقت، یعنی حیض کے وقت عورت اپنے بال سارے کھولے گی، لیکن جو غسل جنابت ہے اس میں اگر مینڈیاں گوندی ہوئی ہیں تو اس طرح سر پہ 3 چلو بھر کے پانی ڈالے جائیں کہ سکین ساری بالوں کی جڑیں مکمل طور پہ گیلی ہو جائیں، پھر وہ مینڈیاں نہ بھی کھولے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن حیض کا غسل نہیں ہوگا، یہ پلیدی کافی دنوں کی ہوتی ہے، اس میں سر دھونا ہی ہوتا ہے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت، کہتے ہیں خرجنا، ہم نکلی، موافینا لہلال ذی الحجہ، کہ ہم نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا، اس وقت ہم نکلی۔ قال، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ ہلا، یہ کہ احرام باندھے بھی عمرہ عمرے کا، فلیحل، پس وہ احرام باندھ لے، فانی لولا انی اہدیت، پس بے شک اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میں اپنی قربانی لایا، لہلا کا عمرہ تک، جو قربانی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں پھر ان کا حج قران کا ہی احرام ہوتا ہے، پس بے شک اگر نہ ہوتی یہ بات کہ میں اپنی قربانیاں ساتھ لایا، ضرور میں بھی احرام باندھ دیتا عمرے کا۔ فحل بعض بعمرتی وحل بعض بحجی، پس احرام باندھا ان کے بعض نے عمرے کی نیت سے، اور احرام باندھا ان کے بعض نے حج کی نیت سے۔ وکنت انا ممن، اور تھی میں ان شخصوں میں سے، حل بعمرتی، جنہوں نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا، فدرکانی یوم عرفہ، پس پا لیے میں نے عرفہ کے دن کو، وانا حائض، اور میں ابھی حائضہ ہی تھی، فشکوت الی النبی، پس میں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقالا، آپ نے فرمایا، دائیا عمرہ تک، اپنے عمرے کی نیت کو چھوڑ دے، ون کو زی راسکر، اپنے سر کو کھول لے، وم تشتیر، کنگھی کر، واہلی بحجی، اور احرام باندھ حج کا، ففعلت، پس میں نے ایسا ہی کیا، حتی اذا کان لیلۃ العصبہ، یہاں تک کہ جب ہوئی رات عصبہ کی، یعنی وادی محسب کو عصبہ کی رات کہا جاتا ہے، وادی محسب، ارسلہ مایا، بھیجا آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن بکر کو، فخرجت، پس وہ لے کر، فخرجت، پس مجھے لے کر نکلے،
الا التنعیم تنعیم مقام تک فحلال تو بھی عمرہ تھی پس میں نے احرام باندھا عمرے کی نیت سے مکانہ عمرہ تھی جو میری عمرہ کی جگہ عمرہ میں نے کیا کالا کا شام لم یکون فی شیء من ذالک حدی ولا صوم ولا صدقۃ تو جو انہوں نے عمرے کا احرام کھول دیا عمرے کو چھوڑ دیا عمرے کو ترک کر دیا ان پہ نہ اس میں کوئی قربانی واجب ہوئی اور نہ کوئی روزہ واجب ہوا اور نہ کوئی صدقہ کفارے کی شکل میں واجب ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک